الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جن کو اللہ نے مقام عبدیت عطا فرمایا ہے اور قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائیں گے، رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام عبدیت کی توصیف فرماتے رہے اور اس پر ایمان اور یقین کی پختگی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں ان کا ایک تسلسل رہا ہے، اور دعوت دین میں مسائل درپیش کے حل کے لیے اور قوم کو ایمان و یقین کی سیڑھیوں پہ چڑھانے کے لیے انبیاء اور رسل کو حوصلہ اور اعتماد دلانے کے لیے اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ یہ معجزات مخالفین کو مائل کرنے کے لیے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ جس کو اسراء و معراج کے انعام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس کا وقوع پذیر ہونا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل ہونا یہ تو بالیقین ہے، کیونکہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ کی ذات وہ بابرکات ذات ہے، ہر قسم کی عیوب سے مبرہ ہے، تمام تر خوبیوں اور صفات سے متصف ذات ہے، جس سے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر معراج کے لیے آسمانوں تک اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ بھی ہم نے ذکر کیا، معراج کا وقوع پذیر ہونا یہ تو بالیقین ہے، لیکن اس کی تاریخ، مہینہ
اس میں مفسرین کا، محدثین کا خاصا اختلاف پایا جاتا ہے جو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو پہلی بات پھر یہی ہے کہ ہم اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کو اسراء بھی کروایا اور معراج بھی کروائی۔ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور معراج مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے اس آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ مقام عبدیت ایسا مقام ہے اللہ کی طرف انسان کے عبد ہونے کی نسبت۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یہ نسبت ہم خود کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن دنیا کی ایک شخصیت، ایک ہستی ایسی ہے جس کی طرف، جس کے عبد ہونے کی نسبت وہ خود تو کرے اللہ کرتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے۔ وہ بندہ جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو یہ بات طے شدہ ہے، جو توصیف، جو حمد، جو ذکر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر دیا وہ دنیا میں کوئی بندہ بیان کر ہی نہیں سکا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اللہ نے بیان فرمائی اپنے نبی کی، وہ کوئی اور نہیں بیان کر سکتا۔ تو سب سے پہلی بات، معراج کے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی بات، اللہ کی طرف ایک غلامی کی نسبت ہے جو اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ میرا بندہ جس کو میں نے مقام عبدیت عطا فرما دیا۔ یہ دنیا کی بات ہے، اور قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائیں گے، جس کی ہم ہر اذان کے بعد دعا مانگتے، جس کی ہر نماز اذان کے بعد ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ پیارے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیے گا۔ اور عزیزان گرامی، دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، ابھی ہم نے کہا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ واقعہ ہوا کچھ لوگ ایسے تھے جو یقین رکھتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے عہدے کی بنیاد پر، اپنی سرداری کی بنیاد پر اس کا انکار کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں اقرار کرنے والے، ایمان لانے والے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، انکار کرنے والے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ انکار کرنے والوں نے انکار کیا، اقرار کرنے والوں نے اقرار کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ابو بکر بتائیے کہ ایک شخص اگر کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور 7 آسمانوں کے سیر کر کے واپس آ گیا ہوں، بات ماننے میں آتی ہے؟ پوچھا کہا کس نے ہے؟ کہا آپ کے دوست نے کہا ہے۔ تو پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ تو میں اس پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ دوسری طرف ابو جہل، وہ اس تلاش میں رہتا کہ کوئی نہ کوئی بات ملے جو انوکھی ہو، آج تو اس کے جیسے چاندی لگ گئی ہو، اس کو بہت بڑا اس کے پاس ایک ہتھیار آ گیا ہو کہ لوگ اس پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، پھر رزلٹ کیا نکلا؟ جو ماننے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر وہ شخصیت ہے جنت کے 8 دروازے ان کو بلا رہے ہوں گے، ابو بکر مجھ سے داخل ہو جا۔ اور انکار کرنے والے اپنے عہدے کی بنیاد پر، اپنے منصب کی بنیاد پر، ان کا بھی رزلٹ دیکھ لیجئے، سب سے بڑے سردار ہونے کا دعوے دار، بدر کے دن بدر کے کنویں میں اس کی لاش پڑی تھی اور اس کو مارنے والے کم سن 2 بچے تھے۔ عزیزان گرامی، آج بھی لوگ اپنے عہدے پر انحصار کرتے ہیں، آج بھی اپنے مال و دولت پر انحصار کرنے والے اور اپنے عہدے اور مال اور اپنے منصب کی بنیاد پر، اپنے جاہ و جلال کی بنیاد پر
رب کی طرف مائل ہونے کی بجائے، حق بات کو سننے اور اس کے مائل ہونے کی بجائے، اپنے آپ کو جھکانے کی بجائے وہ ہمیشہ اپنے منصب کے گرد گھومتے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے مال کا حصار بنائے رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، زندگی انکار کرنے والوں کی بھی گزرتی ہے، اقرار کرنے والوں کی بھی گزرتی ہے، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام کار، آخر کار اللہ رزلٹ متقین کے حق میں فرماتے ہیں۔ تیسری بات، عزیزان گرامی، واقعہ معراج اس وقت ہوا، اللہ نے آپ کو زمین کی بھی اور آسمان کی سیر تب کروائی جب مسلمان مکمل مغلوب تھے۔ حالت یہ تھی کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس باندھنے والی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ موجود تھی، جو ایک حسب و نسب والی خاتون تھی، مکہ میں ان کا ایک نام تھا۔ گھر سے باہر عزت و احترام دینے والے اور ڈھال بننے والے چچا ابو طالب موجود تھے، دونوں ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ مکہ والوں سے تکلیف کی صورتحال میں مکہ والوں سے نا امیدی کی حالت میں باہر نکلے، جا کر طائف میں اپنی ندا دی، آواز دی اور ان کو کہا کہ میں تمہارا رشتہ دار بھی ہوں، آؤ میری بات کو سنو۔ عزیزان گرامی، طائف کا واقعہ بھی ہم جانتے ہیں۔ آپ سے پوچھا کیا تھا کوئی ایسا واقعہ جو کبھی نہ بولتا ہو؟ آپ نے فرمایا تھا طائف کا واقعہ شاید کبھی نہ بولے۔ اپنوں سے نکل کر جب میں دوسروں کے پاس پہنچا، انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو اپنوں نے کیا تھا۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ اپنوں کے پاس آنا بھی مشکل لگ رہا تھا، وہ کہیں گے جہاں ہمیں چھوڑ کر گئے تھے وہیں جاؤ۔ طائف کا واقعہ بھی گزرا۔ اب حالت ایسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف میں ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے تمام تر حوصلے، تمام تر سہارے وہ جواب دے چکے تھے، تو وہ اللہ جس نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے پیارے نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اللہ نے پھر زمین سے اٹھایا، آسمانوں کے سیر کروائی اور اللہ نے تحائف دے کر واپس بھیج دیا۔ تو عزیزان گرامی یاد کر لیجئے، جب سارے کے سارے سہارے چھن جاتے ہیں، انسان بے آسرا بے یارو مددگار ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک آسرا انسان کے سامنے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے سامنے رہتا ہے، جس کے سامنے انسان اپنے دو آنسو بہائے، اپنے رب کے سامنے اپنی جبین کو جھکائے اور اپنے اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر دو لفظ بول دے۔ رب فرماتا ہے کہ پوری دنیا کے آسرے جب ختم ہو چکے ہیں، میں تیرا رب ہوں جو تجھے آسرا دینے والا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سہارا بھی دیا، آسرا بھی دیا، اور مستقبل میں آنے والی کامیابیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آئینہ بھی دیا، وہ نقشہ بھی دیا، جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کامیابیوں کے زینہ اور اس کی سیڑھیوں کو چڑھتے چلے گئے کہ دنیا میں ایک ایسی ریاست کا قیام وجود میں آیا کہ جس کی نظیر اور مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عزیزان گرامی، اسراء و معراج اس واقعے سے چوتھی بات جو ہم سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ مکہ میں اور وہاں رہنے والے سارے کے سارے قریش مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیت المقدس میں فلسطین میں رہنے والے وہ لوگ، وہ بنو اسحاق بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے بیت اللہ بنو اسماعیل کو دیا اور بیت المقدس بنو اسحاق کو دیا، بنی اسرائیل کو دیا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو دیا۔
لیکن یہ تقسیم کار تب تک تھی جب بنی اسرائیل، بنی یعقوب اور بنو اسحاق اللہ کے فرما بردار رہے، اللہ کی پسندیدہ قوم رہے۔ اس کے مقابلے میں بنو اسماعیل قریش مکہ وہ بتوں کے پرستار رہے، بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، لیکن یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کی حالت ایسی تھی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر اللہ نے ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ٹھہرا دی تھی۔ ان کے اعمال ایسے تھے، ڈٹائی پر مبنی، تکبر پر مبنی، کہ اب وہ دنیا کی بدترین قوم بن چکے تھے۔ دوسری طرف آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے بنی اسماعیل میں۔ تو یہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر جو تھا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ پیارے نبی آج کے بعد مسلمان جو آخری نبی کو ماننے والے ہیں، بیت اللہ کے دعوے دار تو ہے ہی کیونکہ ان کے نبی وہ بنو اسماعیل سے ہے، اور بنو اسماعیل کا بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے وہ دعوے دار، اس کے وہ ملکیت ان کی تو ہے ہی۔ لیکن آج کے بعد ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج کے بعد بیت المقدس بھی امت مسلمہ کا ہے، بیت المقدس بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ وہ زمانے تھے جب قوم عاد نے، قوم ثمود نے، قوم صالح نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ نے ان پر عذاب کو نازل کیا، پوری کی پوری بستیاں، پوری کی پوری قوم میں ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دی۔ اب اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آنے والے، اب ہمیں خود محنت کرنا پڑے گی۔ اب مشرک قوموں پر عذاب آئے گا مسلمانوں کی صورت میں جب وہ جہاد کے لیے نکلیں گے، جب وہ اپنے آپ کو درست کر کے، اپنے قبلے کو درست کر کے، اپنی اخلاقی، اپنی مالی، اپنی سیاسی، ہر طرح کی صورتحال کو بہتر کر کے، استحکام لا کر دنیا میں جب حکومت کریں گے، تب یہ سارے کے سارے معاملات درست ہوں گے۔ اب اللہ کی یہی سنت ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر جو ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور پانچویں بات یہ ہے، اسراء و معراج کے موقع پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، آپ کو مصلی امامت پر فائز فرما دیا گیا۔ اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے، مصلی امامت ایک منصب ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک اعزاز ہے، اور یہاں پر وہی آ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں۔ ہر بندے کے نصیب میں یہ مصلی امامت نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے جگہ بھی چنیدہ ہے اور آنے والے بھی چنیدہ ہیں۔ وہ نبی تھے اور بعد میں آنے والے آپ کے امتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں لیکن آنے والے پھر بھی چنیدہ ہی ہیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ معاملات کیا ہے، معمولات کیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہی سرزد ہو سکتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضوں کے ہوتے ہوئے سیئات کا وجود اور اس کا ہونا ممکن الوجود ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر اس منصب امامت پر، مصلی امامت پر، منبر نبوی پر کوئی نہیں آ سکتا۔ اور عزیزان گرامی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تمام انبیاء پیچھے ہیں، اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آپ کے پیچھے ہیں تو پھر ایسی شخصیات جو غیر نبی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، آپ کی مقام سے، آپ کی ذات سے کبھی آگے نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم کسی کی بات کیا کریں، ہم خود اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے کر دیتے ہیں۔ فرمان نبوی کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے، دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر تقابل کیجئے۔ ہماری زندگی کے معاملات اور معمولات میں زیادہ رجحان، میلان کس طرف ہے؟ صبح سے شام تک، شام کو بیٹھ کر چارٹ بنائیے، ٹیبل بنائیے اور پھر ٹک کیجئے کتنے معاملات میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے کیا، کتنے معاملات میں ہم نے اپنی ذات کو آگے کیا۔ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، ہم سب کے سامنے آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، چھٹی بات یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ معراج سے سیکھنا چاہتا ہے۔ معراج سے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکال کر اس کو دھویا گیا اور واپس رکھ دیا گیا۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ سفر بڑا بابرکت ہے، متبرک سفر ہے، مسجد سے مسجد تک کا سفر، اور پھر آسمانوں سے جنت تک کا ہوتا ہوا اللہ سے ملاقات کا سفر تھا۔ اس لیے اس کے لیے دل صاف اور پاک ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو پاک صاف کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے بندوں، مسجدوں میں آئے ہو تو دل کو صاف اور پاک کر کے لے کے آؤ۔ مسجدوں سے جا رہے ہو تو دل کو پاک صاف کر کے لے کے جاؤ۔ مسجدوں میں آتے ہوئے انسان کا دل بھرا ہوا ہو اور مسجد سے جاتے ہوئے کسی اور بات سے دل بھرا ہوا ہو، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ وہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ کون سی اطاعت گزاری بندگی کون سی ہے؟ نماز بندگی کا اعلیٰ ترین ایک ذریعہ ہے۔ ایک ایسی بندگی ہے، انسان بندگی کے لیے آیا اور بے بندگی کے ساتھ باہر نکلا ہے، یہ کوئی بندگی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے، جب تک دلوں کو صاف نہیں کیا جائے گا، اطمینان کے راستے کبھی صاف نہیں ہو سکتے، جنت کے راستے کبھی نہیں مل سکتے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ جنتیوں کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ یہ تب ہو سکے گا جب ہم مسجدوں میں آتے وقت، مسجدوں سے جاتے وقت، اپنے زندگی کے سفر میں چلتے وقت اپنے دلوں کو صاف کریں گے۔ اور ساتویں بات یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہمانی آپ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ کے سامنے دودھ بھی تھا، شراب بھی تھی، آپ نے دودھ کو منتخب فرمایا، ساتھ فرمایا یہ فطرت ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے۔ جب انسان اپنی عقل کو، اپنے دل کی خواہشات کو سامنے رکھتا ہے تو یقین کیجیے آخر کار اس کے لیے ناکامی ہے، اس کے لیے سوائے ڈگمگانے کے، متذبذب زندگی گزارنے کے اس کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اور اس کے علاوہ اگر انسان دین فطرت پر چلتا رہے گا اور اس فطرتی دین کو قبول کر کے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا تو واللہ اس کی زندگی بڑی پرسکون ہے۔ اور یہ دودھ اور شراب دونوں میں کچھ ایک بنیادی سا چھوٹا سا فرق ہے۔ دودھ اللہ کی ایسی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ایسے ہی بنی بنائی اور خالص آتی ہے، اور شراب یہ اللہ کی نعمتوں کا مکسچر جب بنا کر ہی اس کے فارمولا لگا کر اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ دودھ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر آ رہا ہے، شراب کو کشید کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ دین اسلام بھی ایسے ہی ہے، وہ دین جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ خالص ہے، جو کشید کیا جا رہا ہے وہ حرام ہے، اس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یقین کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے، بنیادی عقائد اور بنیادی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فہم کشید کیا جاتا ہے جو فہم
ہمیں اسلاف سے، صحابہ کرام سے وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دین اسلام وہی خالص ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جو کشید کیا ہوا دین ہوگا وہ دین نہیں، کچھ اور ہی ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، اپنے موضوع کو ہم سمیٹتے ہوئے تفصیلات کی بجائے مختصراً ذکر کیے دیتے ہیں باقی کی باتوں کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف گئے، سواری کا استعمال کیا، لیکن بیت المقدس سے جب آسمانوں کی طرف گئے تو سواری کا استعمال نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے، زمینی سفر کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ اسباب کی ضرورت رہتی ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا شریعہ اسلامیہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسباب پر توکل کر لینا یہ توکل کے منافی ہے، انحصار کرنا یہ توکل کے منافی ہے۔ اور اس کے ساتھ انسانی زندگی میں جب انسان ظاہری اسباب اس کے پاس میسر نہ ہو تو پھر انسان رب سے ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے۔ اللہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب خود بخود پیدا فرماتا ہے۔ اور جب انسان رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو وہ رب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر بغیر اسباب کے لے جا سکتے ہیں، وہ رب اسباب کے بغیر دنیا میں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو توکل کی مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے ساتھ معراج کا سفر مسجد سے مسجد تک، پھر مسجد سے آسمانوں تک، یہ وہ سفر ہے جو انسان کی بلندی کا سفر تھا۔ سید ولد آدم، انسانوں کے سردار، ان کی بلندیوں کا سفر تھا جو مسجد سے شروع ہوا، مسجد سے ہوتا ہوا جنت تک پہنچا، واپس پھر مسجد میں۔ عزیزان گرامی، یاد کر لیجئے، مسجدوں کو صرف واجبی تعلق نہ ماننے والے ہم مسلمان، فرائض کی حد تک اہمیت دینے والے ہم مسلمان، مسجدوں کو صرف اور صرف عبادت کے طور پر، ایک سمبل کے طور پر استعمال کرنے والے ہم مسلمان، مسجدوں کی اہمیت کو اپنی زندگی سے دور کر دینے والے ہم مسلمان، اپنی مسجدوں کو اپنی زندگی سے اس کی اہمیت کو کھو دینے والے ہم مسلمان۔ اگر عروج چاہیے تو اس کا راستہ مسجد سے نکلتا ہے اور مسجد سے واپس آتا ہے۔ جنت چاہیے، جنت کا راستہ براستہ مسجد ہے۔ ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نور کی جگہ ہے، اور یہیں سے اللہ کے نور کی روشنی اور کرنیں پھوٹتی ہیں، جس سے نور ہدایت ملتا ہے اور معاشرے یہیں سے سدھرتے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو جائیے مسجد نبوی کی تاریخ اور اس کی سیرت کو پڑھیے۔ مسجد نبوی یہی وہ مسجد تھی، یہی وہ جگہ ہے جو ریاست مدینہ کی بنیاد بنی، جس نے پوری دنیا میں ایک مثال قائم کر دی۔ اور عزیزان گرامی، آخری بات یہ ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں سماجی، ریاستی، سیاسی، انفرادی، اجتماعی، ہر طرح کے معاملات ہیں۔ حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ دین اسلام ایک ضابطہ حیات کا نام ہے، آفاقی مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے۔ یہ مخصوص دنوں کو منا لینے کا نام نہیں ہے، سال بعد یا کسی مخصوص دنوں میں جا کر مخصوص جگہوں پر اپنا وقت گزار لینے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں یہ تو مشروع ہے، جانا باعث برکت ہے، مسجد اقصی میں، لیکن اس کے علاوہ مخصوص جگہوں پر جا کر مخصوص دنوں کو منانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جتنی بھی تاریخ اسلام میں جس کو متبرک سمجھا جاتا ہے، کسی میں کہیں بھی اتفاق نہیں ہے، سب میں اختلاف ہے، اور اختلاف بھی بڑا باری برکم ہے۔ اس لیے اللہ نے جو اسلام ہمارے لیے قابل عمل تھا اس کو متفق رکھا، جس کی ضرورت نہیں تھی اس میں اتفاق ہی نہیں ہوا۔ اس لیے اسلام کو مانیے، اسلام کے نام پر مخصوص جو دن ہیں ان کے نام پر اپنے باقی سارے اسلام کو نہ چھوڑیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔